ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के एहतजाज और शोरगुल के बीच शुरू। लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंगबंदी की बदौलत सरहदी इलाकों में सयाहती सरगर्मियों को मिल रही है तक़वियत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का आज 56वां यौम तासीस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की फोर्स के काम की सताइश। और गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबले जारी। खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले दिन आज दोनों ऐवानों में शोरगुल के मनाजिर देखने को मिले। आज सुबह लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू हुई तो डीएमके और कांग्रेस के अरकान ने मुख्तलिफ मामलात को लेकर एहतजाज शुरू किया, जिसके चलते ऐवान की कार्रवाई दोपहर तक के लिए मुलतवी की गई। राज्यसभा की कार्रवाई जब सुबह शुरू हुई तो वहां भी टीएमसी, डीएमके और दीगर अरकान ने डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर जारी करने के मामले को लेकर नारेबाजी की। बाद में कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी के दीगर अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास खुश असलूबी से जम्मू में जारी है। आज भी कई अरकान ने अवामी नौइयत के कई मामलात उजागर करके उन्हें हल कराने में मुतल्लिका वज़ीरों की मुदाखलत तलब की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंगबंदी की बदौलत सरहदी इलाकों में सयाहती सरगर्मियां बहाल हुई हैं। सज्जाद शफी की तरफ से पूछे गए एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहद पर रफ्ता रफ्ता सयाहती मंजरनामे को तक़वियत मिल रही है और सयाह ऊड़ी की सैर पर भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऊड़ी के दीगर इलाकों को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग में मुनक्कद होने वाला फैशन शो एक निजी पार्टी की तरफ से एक निजी होटल में मुनक्कद किया गया था और इसमें किसी भी सतह पर सरकार शामिल नहीं थी। वज़ीर आला, जो ऐवान के लीडर भी हैं, ने यह बयान मुतअद्दिद अरकान की तरफ से ये मामला उजागर करने के बाद दिया। ऐवान को जानकारी देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मामले की तहकीकात की गई और कुछ हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने कुटवा के बिलावर इलाके में हुई हालिया हलाकतों पर पूरे ऐवान की तरफ से अफसोस का इजहार किया। उन्होंने पूरे ऐवान की तरफ से सोगवार कुंभों के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज शब्बीर अहमद कुले के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शोपियान अगलर सड़क प्रोजेक्ट में मौसम में बेहतरी आने के साथ ही काम शुरू किया जाएगा। सेहत की वज़ीर सकीना इत्तू ने ऐवान में गुलाम मोहिउद्दीन मीर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत सेहत शोबे के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने और तमाम असामियों को पुर करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने शगुन परिहार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस वक्त ज़िला अस्पताल किश्तवाड़ 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के तौर पर काम कर रहा है और 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की एक इजाफी इमारत ज़ेर तामीर है। वज़ीर मौसूफ़ा ने जावेद हसन बेग के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बारामुल्ला ज़िले के 4 तालीमी जोन्स में 196 सरकारी तालीमी इदारे काम कर रहे हैं। जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने श्यामलाल शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दरियाई चिनाब से 200 क्यूसेक पानी लिफ्ट करके जम्मू शहर के इस्तेमाल में लाने के लिए 1276 करोड़ रुपए लागत का तखमीना 2022 में तैयार किया गया था। ताहम फंडिंग एजेंसी की अदम दस्तियाबी की वजह से इस पर मज़ीद कार्रवाई न हो सकी। दरियासना कानून साज असम्बली में आज भी बजट पर बहस जारी रही और अरकान ने बजट के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जिन अरकान ने बहस में हिस्सा लिया उनमें मीर सैफुल्ला, प्रोफेसर गौरव राम भगत, हसनैन मसूदी, इफ्तिखार अहमद, सलमान सागर, युद्धवीर सेठी, वहीदुर्रहमान पर्रा, निज़ामुद्दीन भट्ट, मुजफ्फर इकबाल खान, हिलाल अकबर लोन और महराज मलिक शामिल हैं। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने एमएलए बन्नी डॉक्टर रमेश्वर सिंह पर हुए हमले की मजम्मत की है। ये मामला आज रमेश्वर सिंह ने ऐवान में उठाया, जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि वो इस मामले की सख्त मजम्मत करते हैं और इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जम्मू कश्मीर ने आयुष अद्वियात की एतबारियत और शफाफियत को बरकरार रखने के लिए मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मुस्तहकम करने नीज़ मुतल्लिकीन में ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी पैदा करने का अज़्म दोहराया है। इस ताल्लुक से JNK मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड डायरेक्टरेट ऑफ आयुष के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर वहीदुल हसन ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, फॉल्स क्लेम्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स को
اور مسلیڈنگ ایڈورٹائزمنٹس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ نے 20 ڈاکٹرز کو نوٹیفائی کیا 20 ڈسٹرکٹس میں، جو کہ مانیٹر کریں گے پورا پرنٹ، الیکٹرانک ایز ویل ایز سوشل میڈیا، تو تاکہ وہ یہ جو ہے مسلیڈنگ ایڈورٹائزمنٹس رپورٹ کریں گے، اور وہ رپورٹ کریں گے ڈرگ کنٹرولنگ اتھارٹی، اور ساتھ میں 2 فارماکو ویجیلنس آرگنائزیشنز ہیں ہماری، ایک RRUM سری نگر، ایک CCRAS جموں، تو ان کو جو ہے وہ رپورٹ کر کے تو پھر آگے کاروائی کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس میں جو ہے بہت سارے مسلیڈنگ اور فالس کلیمز آ رہے ہیں مینوفیکچرنگ یونٹس کی طرف سے، جو کہ سیلیبریٹیز کو یوز کرتے ہیں، جو باقی چیزیں یوز کرتے ہیں، کہ ہم جو ہے ایگزیجریٹڈ کلیمز کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں یا اس چیز کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اس کو ڈائگنوز کر رہے ہیں۔ اگر مینوفیکچرنگ یونٹ کو ایڈورٹائز بھی کرنا ہے تو اس کو فرسٹ آف آل اپروول ہونی چاہیے اسٹیٹ لائسنسنگ اتھارٹی کی۔ سیکنڈ تھنگ، ان کے پاس یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہونا چاہیے جو الاٹ کیا جائے گا اسٹیٹ ڈرگ لائسنسنگ اتھارٹی کی طرف سے۔ اس میں ایک ریگولر فارماکوپیاز ہے، یونانی میں بھی، آیورویدا میں بھی، سدھا میں بھی، جو اپروڈ ہوتا ہے، اور اس فارماکوپیا کے حساب سے ڈرگز بنائی جاتی ہے۔ اب مسلیڈنگ ایڈورٹائزمنٹ میں، فالس کلیمز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دوائی بنائی، یہ اس کو بھی ٹریٹ کرے گی، اس کو بھی ٹریٹ کرے گی، جس سے لوگ جو ہے ڈیوپ ہو جاتے ہیں۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ ڈرگس، نشہ ایسی بھینکر بیماری ہے تو کبھی کبھی ہم اس بالک کو دوشی مانتے ہیں، بالک کو برا مانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نشہ برا ہے، بالک برا نہیں ہے۔ نشے کو برا مانے اور اس سے دور رکھنے کے راستے کھوجیں۔ Say no to drugs. جموں کشمیر میں بھی نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس تعلق سے جب ہم نے ریڈیو، ٹی وی اداکار اور براڈ کاسٹر محمد اشرف خان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، سماجی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک ذی شعور شہری کو ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے، لیکن آج کل جو خطرناک برائی کہی یا بیماری پوری طرح اپنی چپیٹ میں لیے ہوئے ہے وہ ہے ڈرگز کی بیماری، جس نے والدین کی نیندیں حرام کر رکھی۔ اس زمن میں خاص کر والدین کو کافی محتاط رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے اور کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ کچھ ایسی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر فوری طور علاج کی ضرورت ہے اور توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ جوان ہی تو اس جہاں کی بنیاد ہے۔ جب بنیاد ہی ہل جائے گی تو مکان خود بخود زمین بوس ہو جائے گا۔ CISF یعنی سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس آج اپنا 56واں یوم تاسیس منا رہا ہے۔ اس تعلق سے ملک بھر میں کئی تقاریب کا اہتمام کیا گیا، جن کے دوران ملک کو تحفظ دینے اور عوام کی سلامتی کو یقینی بنانے میں CISF اہلکاروں کی بہادری، ہمت اور حوصلے کی ستائش کی گئی۔ دریں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی CISF کے اہلکاروں اور ان کے کنبوں کو یوم تاسیس کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ فضیلتوں اور برکتوں سے پر ماہ سیام کا مہینہ ہمیں تقوی، پرہیزگاری اور پاکیزگی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بھی بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ روزوں کے دوران صدقہ دینا ایک نیک عمل مانا جاتا ہے۔ اس بارے میں جب ہم نے وادی کے ایک معروف عالم دین مولانا مشتاق احمد ویری سے بات کی تو انہوں نے کہا، جہاں تک صدقے کا تعلق ہے، اس بارے میں جو قرآن و سنت کے فرامین ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ہی ٹکڑا ہو۔ اس بارے میں بہت زیادہ ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ جو صدقے سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرے وہ اسلامی تعلیمات سے بعید نظر آتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال میں سے بہت زیادہ صدقہ کریں۔ جس صورت میں بھی ہمارے لیے ممکن ہو اس صورت میں ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، وہ ہمارے لیے بہتر اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ گلمرگ میں کھیلو انڈیا سرمائی کھیل مقابلوں کا دوسرا مرحلہ شدومت سے جاری ہے۔ مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹ کھیل مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ یہ کھلاڑی ایک طرف یہاں کی بے مثال مہمان نوازی اور منفرد خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور دوسری طرف مختلف ایونٹس میں بہترین کارکردگی دکھا کر میڈل حاصل کر رہے ہیں۔ ٹنگمرگ سے تعلق رکھنے والے زبیر احمد لون نے آج جینٹ سولولم میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا،
یہ فخر کی بات ہے اینڈ محسوس اچھا ہو رہا ہے کیونکہ ہر ایک ایتھلیٹ یا کھلاڑی کی یہ ہمیشہ ایک چاہت ہوتی ہے کہ وہ اس کو پوڈیم ملے یا اس کو جیت ملے. تو اس پوڈیم کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے. میں 2008 میں نے اسٹارٹ کیا ہے اسنو بورڈنگ کرنا اینڈ میرے کوئی کوچ رہے نہیں ہے. میں نے جو بھی سیکھا ہے خود سے سیکھا ہے. مزہ آیا, میں انجوائے کیا ریسنگ بھی, اور جو ایونٹ ہماری گورنمنٹ نے آرگنائز کیا تھا تو اچھا ایک پلیٹ فارم تھا سبھی ایتھلیٹس کے لیے اور میرے لیے بھی. خواتین کے نارڈک اسکیئنگ مقابلے میں کسم رانا نے آج سونے کا تمغہ جیت لیا. انہوں نے اپنی کامیابی پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا, بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں. فرسٹ ٹائم میرا گولڈ ہے. پچھلی ریس میں ہمارا جو کل ہوا تھا اس میں میرا برونز تھا, ابھی جی گولڈ ہے. اور اس سے پہلے 2024 میں ہوا تھا, اس میں میرا کوئی میڈل نہیں تھا. تو مطلب جو آگے آتا ہے اس کو دیکھ کے ہمیں شکشا ملتی ہے. مطلب جو وہ میڈل لا رہے ہیں تو ہم بھی اس سے اور اچھا کریں تب اچھا ہوتا ہے. کوچ ہم کو بہت سکھاتے ہیں. جیل ڈل کے کنارے اور زبرون پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ایشیا کا سب سے بڑا باغ گل لالہ اندرا گاندھی میموریل ٹولپ گارڈن 10 دنوں کے بعد عوام کے لیے کھولے جانے کی امید ہے. پچھلے برس لگ بھگ 4.5 لاکھ سیاحوں نے اس باغ کی سیر کی تھی. ڈائریکٹر فلوریکلچر کشمیر شکیل الرحمان راتر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا. اگر ٹیمپریچر ٹھیک رہا, بارشیں نہیں ہوئی وغیرہ, تو 20 کے اراؤنڈ ان اینڈ اراؤنڈ 20. اگر ٹیمپریچر کم ہو گیا, بارشیں ہو گئی, تو پھر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے. یہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایریا, 600 کنال کے قریب زمین ہے. یہ 17,50,000 کے قریب ہم نے ٹیولپ بلب باقی جو اس کے فلاورز لگ. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں رش بہت ہوتا ہے. ہم نے اس دفعہ جو آؤٹ سورس کیا اور اس سمن میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جیسے اگر ہوائی جہاز سے کوئی آ رہا ہے تو اس کو ایئرپورٹ پہ ہم ایک کیاسک کھلوا کے وہاں پہ ایک فیسیلیٹیشن سینٹر رکھیں گے. دوسرا ہم TRC میں بھی رکھیں گے, ریلوے اسٹیشن پہ بھی ہمارا ارادہ ہے, تاکہ جو مین رش ہے جو ٹکٹ لینے کا اس کو ہم ڈائیورسیفائی کریں ڈفرینٹ جگہ پر. دیکھیے جی, 2 کیٹیگریز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے, جو ان کو ہم اسپیشلی ایبلڈ اور آرفنز, ان کو ہم فری انٹری دے دیتے ہیں. آج خواتین جج صاحبان کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے پیش ہے آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتر کی یہ رپورٹ. آج کے دن عدالتی نظام نیز جنسی مساوات کو یقینی بنانے میں خواتین ججوں کے رول کو اجاگر کیا جاتا ہے. اس دن کی مناسبت سے جب ہم نے جموں یونیورسٹی میں لا اسکول کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر مونیکا نارنگ کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا, جو جوڈیشری ہے اکراس دی نیشن ہماری ویمن کی پارٹیسپیشن ہوگی. ساری چیلنجز ان کو فیس کرنا پڑتا ہے, تو ہمارا سب سے زیادہ انڈیور رہے گا نہ کہ فیمیل کا اور میل کا بھی, کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جس میں جو فیمیل ججز ہیں وہ اپنے آپ کو سیف سمجھے اور وہ اپنی ڈسکریشن سے کوئی بھی ڈیسیجن دے, اپنی رولنگ دے. ویمن ججز جو ہیں وہ اپنی پورا ان کا ایفرٹ رہتا ہے پروموشن آف ایکویلٹی, سب کو ایکول جسٹس دیا جائے. اور اس میں ایک مین کیا رہتا ہے کہ وہ ایک سنس اٹ از اے ویمنس ریپرزنٹیشن, تو اس میں ایک بیٹر ایکسیس ٹو جسٹس فار آل دیا جاتا ہے. منصف جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس دانشتہ شفیع نے خواتین ججوں کے بین الاقوامی دن کی اہمیت کے تعلق سے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا. We have a great number of female judicial officers who are presently working in the institution. It's the women folk who can give a sympathetic and empathetic ear to the persons, to the women who become victims of crime, who would fear to speak in front of male judges. And this is important to dismantle the systematic barriers and to promote an environment that fosters equality. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ عدلیہ اور عام زندگی میں خواتین جج صاحبان کے رول کو تسلیم کیا جائے تاکہ جنسی تفرق سے بالاتر ہو کر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. طارق راتر, آکاشوانی نیوز سری نگر. وادی میں آج موسم نے ایک مرتبہ پھر کروٹ بدلی اور آج صبح سے کئی علاقوں میں ہلکی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا. سری نگر سمیت دیگر قصبہ جات میں مطلع آج ابر آلود رہنے کے بعد سپہر کو بارشیں ہوئیں. سری نگر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے آئندہ دنوں کے اندر موسمی صورتحال کے تعلق سے آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
इंटरमीडिएट लाइट रेन, बीच बीच में थोड़ा मॉडरेट रेन कुछ एक जगहों के अंदर, पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल, कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के इन जगहों पे जो है थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल भी हो सकता है। और इस टाइप का वेदर पैटर्न लगभग 16 तक रहेगा। कल 11 को मौसम अमूमन डे टाइम में थोड़ा ठीक रहेगा। तो ऐसा ही वेदर लगभग 16 तक है, लेकिन कोई मेजर फोकस नहीं है, कोई कंटिन्यूअस रेन। नेक्स्ट 4-5 दिन जैसे मौसम खराब है तो एक सिग्निफिकेंट स्नो डेप्थ जो है एक्यूमुलेट हो सकता है खासकर पहाड़ी इलाकों में। और उसके बगैर लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स और मड स्लाइड्स भी हो सकते हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, पूंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ या जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के अंदर। तो बिल्कुल एहतियात करें जो ट्रैवल करना चाहते हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल इख्तिताम सहरी 5:25 पर जबकि इफ्तारी का वक्त 6:38 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।